ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فخر نہیں کرنا اپنی نیکیوں پہ، مان نہیں کرنا بہت کی ہوئی ہیں، بہت کرتے ہیں، نہیں یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں، پھر نہ تکبر آ سکتا ہے، نہ بڑائی آتی ہے، نہ رونت آتی ہے، بلکہ کر کر کے انسان ڈرتا ہے کہ وہی بات ہے کہ جو سب کچھ کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ قبول ہو جائے، کوئی بڑا بول نہ آ جائے، کوئی تکبر کی بات نہ آ جائے۔ اب اس حقیقت کے بعد دوسری بات جو اس ایک آیت میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوش گم کرنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں دو باتیں، چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یا مرنے کے بعد ہر بندہ اٹھایا جائے گا، تو کیا کرنا ہے اٹھا کے؟ اللہ نے ایسے ہی ہمیں تو نہیں اٹھا کے دیکھنا، وہ اٹھایا جانا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں تم نے کیا کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی نا، اس کو بھی کل دیکھے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہماری تو خوشی کے مارے حیرت گم ہو گئی کہ ہر نیکی دکھے گی، لیکن ہماری ساری خوشی ختم ہو گئی جب ہم نے اس سے اگلی آیت سن لی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی دکھایا جائے گا۔ اتنی کلوز انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، آبزرو کریں، بڑے بڑے سکینرز لگے ہوئے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کائنات میں جہاں ہمارا ہر عمل تل رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ آپ جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کو کئی قسم کے سکینر سے گزارتے ہیں، خود بھی چیک کرتے ہیں، آپ کا مساج بھی کر دیتے ہیں، چاہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کچھ چھپایا ہوا تو نہیں ہے۔ بڑی بڑی شیشے کی مشینوں میں گزار دیں گے کہیں کچھ، کیا ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا کے نہ لے جائیں۔ اور اس وقت جو عبرت آتی ہے انسان کو جب وہ ان کی بیلٹ کے اوپر لوگوں کے ہینڈ بیگز کی تصویریں بنتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باری باری لوگوں کے بیگز جاتے ہیں، میں بڑے شوق سے اس وقت دیکھتی ہوں ان کی اسکرین کو، اندر آپ نے کوئی پین بھی رکھا ہوا ہے، کوئی گول رسی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ ہر چیز دکھ رہی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں یہ ہوگا کل قیامت کے دن، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کیا جائے گا اس دن جو سینوں میں چھپایا ہوا ہے، بغض، کینے، حسد، رقابتیں، نفرتیں، محبتیں، ایک ایک چیز اللہ کے سکینرز میں ہوگی۔ اس کے لیے دنیا میں انتظام کیا ہے کہ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، مراد کیا کہ لکھا رہے ہیں۔ کن سے لکھا رہے ہیں؟ فرشتوں سے لکھا رہے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین۔ سورۃ انفطار میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہے، ہر وہ کام جو تم کر رہے ہو وہ اس کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ریکارڈز بن رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو جب احساس ہو جاتا ہے نا کہ ان کی مووی بن رہی ہے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کیمرے کا رخ ہماری طرف ہے تو اپنی پلیٹ کو چھپانے لگتے ہیں، عام باتیں کرتے رہیں، اور کسی سے کہیں آئیں ذرا مائک پہ بولیں تو بات بھول جاتی ہے، اور یہ یقین ہو کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ خود بھی سوچ کے بولتے ہیں کہ یہ لفظ دوبارہ سنے بھی جانے ہیں۔ تو سوچئے ذرا کیا زندگی میں ہم اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہماری مووی بن رہی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اس بات کو ہم نے تو بس ایسے ہی سن کے اڑا دیا کہ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، حالانکہ ہوش گم ہو جاتے ہیں اس سے۔ دنیا میں خبریں پھیل جاتی ہیں، مسلمانوں کے ٹیلی فون ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایسی باتیں، ای میلز چیک ہو رہی ہیں، آپ کے ایس ایمز دیکھے جا رہے ہیں،
تو لوگ اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ بات اشاروں میں کرتے ہیں، نہیں اب تمہیں یہاں نہیں بتا سکتی. یقین ہے نا کہ کوئی کر رہا ہے، اور ان کی بھی کیا انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن اللہ کے انویسٹیگیٹرز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال لٹکایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو ایک کتاب کی صورت میں کھولیں گے، اور کھلی بھی ہوگی وہ کتاب، نشر کر دیں گے اس دن، اور کہیں گے اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. یعنی دنیا میں تو دوسروں کا لیتے رہتے تھے نا، انہی کی ٹو رہتی تھی فلاں کیا کر رہے اور فلاں کیوں کر رہے اور اس کی نیت کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں. آج تم خود اپنا حساب لوگے. ہمارے عمل صبح و شام اللہ کے پاس جاتے ہیں، کچھ عمل ڈیلی بیس پہ جاتے ہیں. صبح سے جو عمل کرتے ہیں وہ فجر کے ابتدائی وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اور عصر سے لے کے رات بھر کے اعمال فجر کے ابتدائی وقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. اس کی دلیل میں حدیث موجود ہے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اور آئے ہو تو کیا کر رہا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو عصر کی پڑھ رہا تھا. کہا اچھا، جو گواہ رہو کہ میں نے اس کے بیچ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے. اسی طرح دوسرے فرشتے رات کی خبریں دیتے ہیں. دوسرے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہر پیر اور جمعرات کو پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس امید پہ روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے سے ہوں اور اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے. کہنے والے اور سننے والوں میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا. اسی طرح کچھ اور اعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے کچھ لوگ اپنے اکاؤنٹس ڈیلی بیس پہ چیک کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویکلی بیس پہ ہوتی ہیں، کچھ پھر پورے سال کے بعد انکم ٹیکس کی ریٹرنز جاتی ہیں. کاروباری زبان میں لوگوں کو باتیں معلوم ہیں. کچھ سال کے بعد کون سے جاتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد شعبان سے زیادہ آپ کو کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا. جب پوچھا گیا تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ پورے سال کا حساب کتاب اللہ کے سامنے جاتا ہے. تو بہرحال ہمارا بھی جاتا ہے. اگر اللہ کے نبیوں کا جاتا تھا اور ان کو اتنا احساس تھا تو ہمیں بھی تو اپنا چیک کرنا ہے. ہر چیز جا رہی ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایسا لفظ نہیں جو کسی کی زبان سے نکلے اور اس کو لینے کے لیے ہوشیار فرشتہ موجود نہ ہو. ایک ایک لفظ دل رہا ہے. اس وقت جتنی باتیں ہم نے ابھی کی پچھلے 25 منٹ میں، آپ میں سے اور میرے میں سے کوئی ان کو گن نہیں سکتا. ریکارڈ کر کے ایک ایک لفظ لکھ کے گننا شروع کر دیں پھر بھی غلطی لگے گی، لیکن میرا ایمان ہے کہ فرشتوں نے ایک ایک لفظ لکھ لیا. اور اسی احساس کے ساتھ جئیں گے تبھی سوچ کے بولیں گے کیا کیا، کیا دیکھا، کیا سنا. ہم سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں. کبھی کسی کو ڈائری لکھتے دیکھا ہوگا، شوق ہوتا ہے لوگوں کو، صبح اٹھتے ہی لکھتے ہیں اتنے بجے اٹھی پھر چائے پی، یعنی اپنے کرامن کاتبین خود بنتے ہیں. اسی طرح کی ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، اور جب ہماری موت آئے گی تو بند. اذا مات الانسان انقطع عملہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے، بس سٹاپ، فل سٹاپ لگ گیا. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس میں پہلی چیز ولد صالح، اس کی نیک اولاد، یدعو لہ بعدہ، جو اس کے لیے بعد میں دعا کرتی ہے. اسی طرح صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کا کام جو اپنی زندگی میں شروع کیا اس کے بعد بھی چلتا رہا. اور تیسری چیز علم ینتفع بعدہ، وہ علم جو اس کے بعد جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے. اسی آیت کا آخری حصہ، اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے وقت ہوا تو بات کر سکیں گے. اب جو نام اعمال ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں.
کیا نکتب ما قدموا، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجا، اور دوسری چیز ہے ما قدموا کے بعد آثارہم. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا نامہ اعمال دو قسم کے اندراج اور انٹریز سے بھرا ہوا ہے. پہلا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور نیکیوں یا بدیوں کی صورت میں ہم آگے بھیج رہے ہیں. آج صبح سے لے کے ہم نے شام تک جتنا بھی بھیجا، پچھلی پوری زندگی میں جو بھیجا، یہ ہے قدمو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، موو ہو رہے ہیں آپ، تو آپ پہلے سے سامان کے گٹھڑ بنا بنا کے بھیجتے جاتے ہیں تاکہ جب موو ہوں گے تو آسانی سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک دن رات تحفے بھیج رہا ہے. اور مجھے کسی کا کال یاد آ گیا، کسی امام کا تھا، ان کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں. کہتے ہیں کہ انسان کبھی غور کر، ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کی کتنی نعمتیں پاتا ہے. اب دیکھیں تو پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے لگ جاتی ہے نا. سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، یہ سارے تحفے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں. کہتے ہیں ہر دن دیکھ تیری طرف کتنے تحفے آتے ہیں، اور تو سوچ دن کے اختتام پہ تیری طرف سے کیا جاتا ہوگا وہاں. آگے بھیج رہے ہم. اگر صرف آج کی رات کاپی پین لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے پچھلے 1 یا 2 دن کے عمل لکھ لیں جو جو یاد ہے، پھر تصور کریں کہ جب یہ اللہ کے پاس میرے عمل پہنچے ہوں گے تو اللہ کو کیسا لگا ہوگا. اب دیکھیے کہ آپ کبھی کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں نا، اور آپ بڑے دل سے دیتے ہیں، بڑا خوبصورت دیتے ہیں، اپنی سوچ سے سمجھ کے اچھا دیتے ہیں. پھر اس کو دینے کے بعد کیا لگ جاتی ہے آس کہ جب وہ کھولے گا اس کو کیسا لگے گا، پھر کتنا اس کو پسند آئے گا، پھر وہ مجھے فون کرے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار لگ جاتا ہے فون کا یا اس کی بات کا کہ وہ کہے گا مجھے اچھا لگا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے برعکس کہیں مارے باندھے دے دیا، مجبوری میں، رشتہ داری میں، شادیوں میں، دعوتوں میں کوئی لیدی چیز پکڑ کے دے دی تو دھڑکا کیا لگا رہتا ہے. پہلے تو دے دی، پھر غم کیا کہ ہائی اب جب کھولے گا پتہ کیا چلے گا. اللہ کرے اوپر سے پرچی اتر جائے میرے نام کی، پتہ نہ چلے کس نے دیا تھا. بس یہ دونوں چیزیں سمجھ لیں. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ نمازیں، یہ دین کی باتیں، یہ روز اللہ کے ہاں ہم تحفے بھیج رہے ہیں. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ سوچنا ہے جب برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو جب وہ جاتا ہوگا تو کیا عزت رہ جاتی ہوگی کہ یہ بھیجا رب کو. اس کے بعد دوسری چیز ہے آثارہم. آثار اثر کی جمع ہے. اثر نشانی کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے نا اثر کی نماز، یہ سا سے ہے. اثرات اردو میں بولتے ہیں. آپ کے تاثرات کیا ہیں، یہ وہی لفظ ہے. یہ آثار جو ہے نا، ان کی پھر 3 قسمیں ہیں مختلف. ایک اثرات وہ ہیں کہ ہم اس دنیا میں جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں چلتے ہیں، وہاں ہمارے نشان لگ رہے ہیں. پرنٹس کے معنی میں، یعنی آثار پہلی قسم ہے پرنٹس، جیسے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، اسی طرح فٹ پرنٹس ہو سکتے ہیں. ہم جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں نا، ہم اس زمین کے اوپر اپنے پرنٹس لگا رہے ہیں. مثلاً آپ پچھلے 30 منٹ 40 سیکنڈ سے ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. آپ تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے. جب محفل برخاست ہوگی، کرسیاں ہٹ جائیں گی، اگر بعد میں کسی سے کہا جائے کہ ذرا ان میں سے ڈھونڈیے آپ کی کرسی کون سی ہے، تو عام حالات میں نہیں پتہ چلتا، الا یہ کہ کوئی نشانی لگی ہو تو آپ کہہ سکیں. آپ کو اٹھانے کے بعد کہا جائے کہ ایگزیکٹلی وہیں بیٹھیں چادر پہ جہاں آپ پہلے بیٹھے تھے، بہت کم ہے کہ ہم بیٹھ سکیں. لیکن ان کرسیوں نے، ان کارپٹ کے ان ٹکڑوں نے ہمارے نشان لے لیے ہیں، فرینڈس لگ گئے. کل قیامت کے دن یہ کرسیاں بھی بولیں گی، اور یہ کرسی جس زمین پہ پڑی ہے وہ بھی بولے گی. کیا کہ اللہ یہاں بیٹھ کے انہوں نے میری بات سنی تھی. کہاں لکھی ہے یہ بات؟ سورۃ زلزال میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارہا. جس دن زمین ہلائی جائے گی پھر وہ انسانوں کی خبریں کھولے گی.
ہماری گاڑیوں کے ٹائر جہاں جہاں سے گزر کے آئے ان جگہوں نے نشان لے لیے کہ اللہ یہ تیری بات سننے جا رہے تھے. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في